ایک بندریا انسان کے بچے کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ اس واقعے کے پیچھے چھپی سچائی کو جان کر آپ تڑپ جائیں گے اور اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے کہ جب ایک بے زبان جانور ایک بندریا ایک انسان کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ ملک شام میں پیش آیا، جہاں پر ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تاجر بہت امیر تھا، وہ سونے کا کاروبار کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے سونار کا تجارتی بھی کہا جاتا تھا۔ تاجر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ تاجر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کیونکہ اس کا کاروبار ہی سونے کا تھا اور وہ بہت وسیع بھی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجر کاروباری سلسلے میں ملک شام سے باہر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں صحرا میں اسے ایک ہرا بھرا درخت نظر آیا۔ یہ درخت دیکھ کر تاجر بہت حیران ہوا کہ اس ویران جگہ پر، اس صحرا میں بھلا یہ ہرا بھرا درخت اور سائے دار درخت کہاں سے آ گیا۔ تاجر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور سائے دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم اور بھی تھے۔ تاجر نے جب درخت کے پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے ایک کٹیا بنی ہوئی تھی، جس میں سے باہر ایک آدمی نکلتا ہوا آیا اور تاجر سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں۔ تاجر نے اسے بتایا کہ ہم لوگ راہگیر ہیں، مسافر ہیں، تھک گئے تھے۔ سائے دار درخت دیکھا تو سوچا کہ آرام کے لیے بیٹھ جائے۔ تاجر کے چہرے کی طرف دیکھ کر جھونپڑی سے آنے والے آدمی کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات آئے۔ اس نے تاجر کو دیکھ کر کہا کہ میں لوگوں کے ہاتھ پڑھ کر ان کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تاجر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ میں اپنا ہاتھ دکھوا کر اس سے معلوم کرتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میرے گھر آنے والا بے بچہ بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ تاجر نے اس آدمی سے اپنے مستقبل جاننے کی کوشش کی تو اس ہاتھ دیکھنے والے آدمی نے کہا کہ دیکھو، بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو وہ تمہارے لیے بدنامی کا باعث بنے گی، معاشرے میں تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، تمہاری دولت جاتی رہے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر تاجر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جس سے مجھے نقصان ہو۔ شاید یہ بہت ہی نیک اور پہنچی ہوئی ہستی ہے، کیونکہ اتنے بڑے صحرا میں یہ درخت سائے دار ہرا بھرا درخت بھلا کہاں سے آ گیا؟ ضرور انہی کی وجہ سے آیا ہوگا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تاجر بہت ہی پریشان ہوا اور کاروبار کے لیے آگے جس ملک جانا تھا وہاں جانے کے بجائے واپس اپنے گھر لوٹ کر آ گیا۔ واپس آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ غلطی سے بھی تم کبھی بھی بیٹی پیدا مت کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تاجر کی بیوی پریشان ہو گئی اور رونے لگی، سوچنے لگی کہ میرا شوہر بڑا ہی ضدی ہے اور جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب تو اس تاجر کی بیوی کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ اللہ کے آگے روئے اور دعا کرے۔ پھر اس نے اللہ کے آگے رو رو کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے کبھی بھی بیٹی مت دینا، ورنہ میرا ظالم شوہر اس کو مار دے گا اور میرے گھر میں قیامت آ جائے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے تو تاجر کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور وہی ہوا جس کا تاجر کی بیوی کو ڈر تھا۔ اور جب یہ بات تاجر کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے سے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دو، ورنہ میں اس کے ساتھ وہ کروں گا جسے دیکھ کر زمین بھی کانپ جائے گی۔ وہ تو ماں تھی، رونے پیٹنے لگی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن اس ظالم کو اس پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ اس نے بچی کو ماں کی گود سے بہت ہی بے دردی سے چھینا۔ وہ بیچاری تو کمزوری کی حالت میں تھی، اٹھ کر اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ تو بس روئی جا رہی تھی اور بچی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کو تو ابھی تک ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تاجر غصے سے اس بچی کو لیے جنگل کی طرف آیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، اس کے ساتھ کیا کروں؟ کبھی سوچتا کہ اسے جنگلی بھیڑیوں کے آگے ڈال دیتا ہوں، وہ خود ہی اس کو چیر پھاڑ دیں گے، تو کبھی سوچتا کہ اس کا گلا دبا کر مار دیتا ہوں۔ پھر اس نے بچی کو زمین پر ایک سائر پر رکھا اور زمین پر مٹی کھودنے لگا، کیونکہ وہ بچی کو اب زمین میں دفن کرنے والا تھا۔ اس ظالم باپ نے اس ننھی سی کچھ گھنٹوں کی بچی کو زمین میں منو مٹی تلے دبا دیا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اب میری شان و شوکت برقرار رہے گی، میرا مال و دولت کہیں نہیں جائے گا۔ وہ بدبخت باپ ایسا تھا جو شاید بیٹی کو رحمت نہیں مصیبت سمجھ رہا تھا، جبکہ بیٹیاں تو رحمت ہیں۔ اب تاجر تو وہاں سے جا چکا تھا، لیکن یہ سارا منظر درخت پر بیٹھی ہوئی ایک بندریا دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں اس کا خود کا ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ اس بندریا نے جب دیکھا کہ وہ آدمی یہاں پر کوئی چیز دبا کر گیا ہے تو وہ جھٹ سے زمین پر اتری اور اسی جگہ سے مٹی کھودنے لگی جہاں پر تاجر بچی کو دبا کر گیا تھا۔ بندریا نے مٹی کھودتے کھودتے دیکھا کہ اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ بندریا نے بڑے ہی پیار سے اس بچی کو اس گڑھے میں سے نکالا، اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچی کو چپ کروانے کی کوشش کی، کبھی اسے درخت پر لے جاتی تو کبھی جنگل میں یہاں سے وہاں ٹہلتی تھی، لیکن بچی تو خاموش ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ بچی کو بھوک لگی تھی۔ اور نہ جانے اس بندریا کے دل میں کیا آیا کہ اس نے بچی کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ چھاتی سے لگنے کی دیر تھی کہ بچی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بندریا سمجھ گئی کہ بچی کو بھوک لگی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ماں تھی اور اس کے دل میں بھی ایک ماں کا دل تھا۔ تھوڑی دیر میں جب بچی نے دودھ پیا اور بچی خاموشی سے سو گئی، اب وہ بچی اس بندریا کے ساتھ ہی اسی جنگل میں رہنے لگی تھی۔ وہ ایسے ہی بندریا کا دودھ پیتی، بندریا اس سے پیار کرتی اور اپنے بچے اور اس کو ایک ساتھ اپنے سینے پر لٹا کر سلاتی، اور وہاں پر وہ ظالم باپ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے، اب میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور تاجر کی بیوی رو رہی تھی کیونکہ وہ ماں تھی، وہ بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی، وہ تو مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ بس اب تو اللہ ہی ہے جو میری بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے دل میں تسلی لی اور کہا کہ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون سے فرمائی تھی، تو نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا تھا، میں بھی اپنی بیٹی کو تیرے امان میں دیتی ہوں، تو میری بچی کی حفاظت فرمانا۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا، وہ بچی اس بندریا کے ساتھ رہتی اور اس کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی باتیں کرتی
اب بندریا اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ بچی کو جنگل سے طرح طرح کے پھل فروٹ لا کر بھی کھلانے لگی تھی۔ جیسے وہ اپنے بچے کو کھلاتی ویسے ہی چھوٹی بچی کو بھی کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس جنگل میں ایک اللہ والے بزرگ جو کہ حکمت کیا کرتے تھے، حکیم تھے، اپنے کام کے سلسلے میں جنگل میں آتے تھے۔ وہ جڑی بوٹیاں وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے، جب اچانک سے ان کی نظر ایک بندریا پر پڑی جو کہ سامنے بیٹھی ایک انسانی بچے کو اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اللہ والے دنگ رہ گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ آخر اس بندریا کے پاس یہ انسانی بچہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بندریا کسی ماں سے اس کے بچے کو چھین لائی ہے، یا شاید گھر کا صحن کھلا ہوگا، وہاں سے کسی بچے کو اٹھا لائی ہے۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بچی تو ہنس کر اس بندریا کے ساتھ مانوس ہو چکی ہے۔ اللہ والے جیسے ہی تھوڑے آگے بڑھے تو بندریا انہیں دیکھ کر پہچان گئی، کیونکہ جنگل کا ہر جانور ان اللہ والے بزرگ سے جو کہ حکمت کیا کرتے تھے اچھی طرح سے واقف تھے اور مانوس تھے۔ اللہ والے آگے بڑھے اور انہوں نے بندریا کی گود سے اس بچی کو لیا اور دیکھنے لگے کہ بچی بہت ہی پیاری تھی، لیکن بچی کے جسم پر جو بھی کپڑے تھے وہ تمام کے تمام پھٹ چکے تھے، خراب ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے اپنے سر سے پگڑی کو اتارا اور بچی کے جسم پر لپیٹ دیا اور بندریا کو کہنے لگے کہ یہ انسانوں کی دنیا کی ہے، اسے انسان کی دنیا میں ہی واپس جانا چاہیے۔ تم نے اتنے دن تک اس بچی کی بہت اچھے سے خدمت کی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ یہ کس کی بچی ہے، تاکہ اس کے ماں باپ کو اس کو دے سکوں، نہ جانے وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اللہ والے بزرگ اس بچی کو اپنی گود میں لیے بڑے پیار سے جنگل کے راستے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے شاید کوئی آ رہا ہے۔ اللہ والے نے جب مڑ کر دیکھا تو وہی بندریا تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اس بچی کے پیچھے آ رہی تھی، اللہ والے کے پیچھے آ رہی تھی۔ اللہ والے بندریا کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندریا اس بچی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اللہ والے تھے اور اللہ والے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، اسی لیے انہوں نے بندریا کو بھی اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ اب اللہ والے اپنے گھر آئے۔ وہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتے تھے جہاں پر کچھ ادویات تھی جس سے وہ حکمت کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی۔ بچی کے جسم پر جو بھی چند تھوڑی بہت خراشی تھی، اللہ والے نے اس پر دوائی لگائی۔ اللہ والے نے جب اس بچی کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ بچی تو بہت پیاری ہے، اس کا چہرہ تو کسی ستارے کی طرح روشن ہے، تو آج سے اس کا نام ستارہ رکھ دیتے ہیں۔ اور بچی کو روئی سے دودھ پلایا، پھر ایک جگہ پر جھولا باندھا اور اسے سلا دیا۔ بندریا بڑے ہی پیار سے بچی کو جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ اللہ والے اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اب ان کے ساتھ وہ بچی اور وہ بندریا بھی اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگی۔ ایسے ہی وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اب ستارہ تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس تمام عرصے میں اللہ والے نے اس کے ماں باپ تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو پھر وہ اللہ والے تھے، انہوں نے استخارہ کیا اور اپنے علم کے ذریعے پتہ لگایا کہ اس کے ظالم باپ نے ہی مرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ادھر دوسری طرف تاجر کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جسے پا کر وہ بہت ہی خوش تھا کہ بیٹی سے تو میں نے جان چھڑوا لی، اللہ پاک نے اب دیکھو مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ جیسے جیسے تاجر کی بیٹی ستارہ بڑی ہوتی گئی، ویسے ویسے اللہ والے اسے عبادت کرنا سکھاتے گئے، اور وہ بندریا بھی اسی کٹیا کے باہر رہنے لگی، اور وہ اس بچے کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر لاتی اور اسے کھلاتی۔ اسی طرح وہ بچی جوان ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ لڑکی اس اللہ والے بزرگ اور اس بندریا کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اب جب جنگلوں میں اللہ والے کام کے سلسلے میں جایا کرتے تو ستارہ گھر پر ہی رہتی تھی، اللہ کی بھی عبادت کرتی، اور جب شام کو اللہ والے گھر واپس آتے تو انہیں کھانا بنا کر بھی دیتی، اور وہ بندریا کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس بندریا کو بھی ضرور دیتی تھی۔ اللہ والے حکمت کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں بہت ہی شفا تھی، انہوں نے ستارہ کو بھی یہ ہنر سکھایا تھا۔ وہ دونوں مل کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنا علاج کروانے آتے تھے اور اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کر جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجر کا بیٹا جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا، اپنے کام کے سلسلے میں اسی جنگل سے گزرا تو اس کے پاؤں میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے بتایا کہ قریب ہی ایک حکیم کی کٹیا ہے جو کہ حکمت کرتے ہیں، آپ اپنا علاج وہاں سے کروا لیں۔ تاجر کا بیٹا اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ اس بزرگ کی کٹیا میں علاج کروانے کے لیے گیا تو اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو کہ ایک بندریا کے پاس بیٹھی اسے روٹی کھلا رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ تاجر کے بیٹے نے جب اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑائی تو اچانک حیران رہ گیا، وہ بہت ہی خوبصورت اور مکمل پردے میں تھی۔ اللہ والے حکیم نے تاجر کے بیٹے کا علاج کیا۔ تاجر کا بیٹا اس لڑکی کو دیکھتا ہوا اللہ والے کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب تاجر کے بیٹے کا ایک نوکر اس لڑکی کا پتہ لگوا کر آیا تو واپس آ کر کہنے لگا کہ صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں ایک کٹیا میں رہتی ہے، وہ وہاں پر علاج کروانے نہیں آئی تھی بلکہ اسی کی بیٹی ہے۔ تاجر کا بیٹا جب شام کو گھر لوٹا تو بار بار اس کے دماغ میں اسی لڑکی ستارہ کی سوچ آ رہی تھی کہ دماغ میں اس لڑکی کی خوبصورتی چھپ چکی تھی۔ رات بھر وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو تاجر کے بیٹے نے یہ ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ تاجر اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ اس لڑکی کو تمہارے لیے حاصل کرنا ہمارے لیے کون سا بڑی بات ہے۔ تاجر نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور اس حکیم سے ہمارے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کرو، اس کی خوبصورتی نے میرے بیٹے کو بے چین کر دیا ہے، اب میرا بیٹا اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جاؤ جا کر اس حکیم سے کہو کہ شاید اب اس کی قسمت کھلنے والی ہے، جو اس کی بیٹی اس جھونپڑی سے اٹھ کر ہمارے محل جیسے گھر میں آ کر رہے گی۔ ادھر تاجر کا آدمی جب اللہ والے سے اس کی بیٹی کی رشتے کی بات کرنے آیا تو اللہ والے یہ بات سن کر جلال میں آ گئے
क्योंकि इनको इबादत के जरिए इस बच्ची की हकीकत तो पहले ही मालूम हो चुकी थी और अल्लाह वाले ये जानते थे कि सौदागर का बेटा इस लड़की का सगा भाई है। वो अल्लाह वाले अल्लाह के हजूर दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है, क्योंकि ताजिर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये इसकी सगी बेटी है और इसी रिश्ते से इसके बेटे की सगी बहन हुई और एक सगी बहन और भाई का निकाह कभी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा गजब है। अल्लाह वाले फिर कुछ सोच कर बोले, आदमी से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा ताजिर कहाँ और हम कहाँ। वो बहुत बड़ा सोने का कारोबार करने वाले हैं और हम गरीब हैं, हमारा और इनका भला क्या मुकाबला, हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं। ताजिर का आदमी कहने लगा, ऐ बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे और अमीर घराने से आ रहा है। बजाय खुश होने के तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। लेकिन अल्लाह वाले किसी भी तरह ना माने। ताजिर का आदमी वापस आ गया और सब कुछ इसने इस ताजिर के बेटे को बता दिया। इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। इसने अपने कुछ आदमियों को दोबारा भेजा कि जाओ इस अल्लाह वाले बुजुर्ग से किसी भी हालत में रिश्ता मांगो, मैं इसकी लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर इसे अपनी मौत प्यारी नहीं तो इससे कहो कि हाँ कर दे। ताजिर के आदमी गुस्से से इसकी कुटिया में घुसे। जब ताजिर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन ही इस बंदरिया ने इन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक आंच भी ना आने दी। ताजिर के सिपाही डर कर भाग गए और सारी बात जाकर ताजिर और इसके बेटे को बता दी। ये सुनकर वो बाप बेटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे कि इस बंदरिया को जान से मार दो और इस अल्लाह वाले को भी मेरे पास घसीट कर ले आओ। फिर इन जालिम आदमियों ने इस बंदरिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर ताजिर के पास ले आए। सिपाहियों ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और इसी हालत में इसे इसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगे। अल्लाह वाले बहुत जलाल में आ चुके थे और चीख कर बोले, ऐ बदबख्त इंसान, अब तू वो वक्त को याद कर जब तूने अपनी शान शौकत बचाने के लिए अपनी बीवी की गोद से मासूम बच्ची को छीन कर, मासूम बच्ची, इस कुछ वक्त की ही बच्ची को तूने जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन तू ये नहीं जानता कि जिसको अल्लाह जिंदगी दे इसे कोई मौत नहीं दे सकता। और तू नहीं जानता कि जिस बेजुबान बंदरिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, इसने तेरी बेटी को बचाया, इसने तेरी बेटी की परवरिश की, एक माँ की तरह इसको प्यार दिया, यहाँ तक कि अपनी छाती का दूध तक भी पिलाया। और आज तू इतना खबीस हो गया, अपनी ही बेटी से अपने बेटे की शादी करने जा रहा है। वो तेरी ही बेटी है। और ताजिर के बेटी की तरफ देखते हुए कहने लगा, और वो तेरी बहन है। ताजिर ने जब ये बात सुनी तो अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। लेकिन बेटी की जिंदगी का सुनकर इसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ताजिर ये नहीं चाहता था कि इसकी बेटी किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। ताजिर ने अपने एक सिपाही से कहा कि फलां जंगल में एक लड़की रहती है, इसे मार कर ही तुम मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर इसकी दोनों आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। ताजिर के हुक्म पर वो सिपाही इसी जंगल में जा पहुंचा जहाँ पर वो लड़की सितारा मौजूद थी। लेकिन जैसे ही सिपाही ने इस लड़की को मारने के लिए तलवार उठाई तो इसके दिल में रहम आ गया। वो सोचने लगा कि इसके बाप के कहने पर मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ। मैं अगर इस बेगुनाह को मार दूंगा तो इसके लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और अगर इसको मैं नहीं मारूंगा तो मैं जाकर ताजिर को क्या जवाब दूंगा। फिर इस सिपाही ने वो तलवार पीछे हटा ली, लड़की को नहीं मारा। ये देखकर वो लड़की रोने लगी और सिपाही को रोते हुए बताने लगी कि किस तरह अल्लाह वाले ने मेरी परवरिश की और मुझे कुरान पाक की तालीम सिखाई। एक बंदरिया ने मुझे बचाया और माँ का प्यार दिया, जबकि मेरा सगा बाप जिसने मुझे मरने के लिए जंगल में दफन करके चला गया था। ये सुनकर सिपाही की आंखों में भी आंसू आ गए और वो कहने लगा कि बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं कौन होता हूँ, तेरी जान लेने वाला। ताजिर का सिपाही लड़की को इसी हालत में छोड़कर वापस आने लगा तो इसे वो बंदरिया दिखाई दी जो बेजुबान इनकी बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सिपाही ने इस बंदरिया को भी प्यार भरी नजरों से देखा और वहाँ से वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। इसने रास्ते में एक बकरी को देखा तो इसने फौरन से इसका शिकार किया और बकरी की दोनों आंखें निकालकर वो सीधा ताजिर के पास जा पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने इस लड़की को मार दिया है और सबूत के तौर पर मैं इसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूँ। इतनी बात सुनकर ताजिर को यकीन आ गया कि वाकई ही अब तो मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन ताजिर की बीवी ये सब कुछ पीछे खड़ी सुन रही थी। इसने खुफिया तरीके से उस सिपाही को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा, सच सच बताना, क्या सच में तूने मेरी बेटी को जान से मार दिया है? इस पर वो सिपाही कहने लगा कि जी नहीं माँ जी, मैंने आपकी बेटी को एक खराश तक नहीं आने दी, मैंने इसे नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है। मैं इसे भला कैसे मार सकता था? मेरी ऐसी परवरिश मेरी माँ ने नहीं की, मैं इसे जंगल में अल्लाह के हवाले छोड़कर आ गया हूँ, वो जिंदा है। ये सुनकर इसकी माँ का दिल भी सुकून में आ गया कि अल्लाह ने जैसे पहले मेरी बेटी की हिफाजत की थी आगे भी वही करेगा। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और सजदे में गिर गई, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ जन्म दे सकती है, चाहकर भी इसका नसीब नहीं बदल सकती। अब वो नेक लड़की सितारा जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। वो उसी कुटिया में अल्लाह की इबादत भी करती और खुद के लिए भी खाना बनाती और बंदरिया को भी रोटी डालती थी। लेकिन वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को बहुत याद करती थी और इनके लिए नमाज में दुआ भी करती। एक दिन वो लड़की सितारा मामूल के मुताबिक घर में अपना काम कर रही थी कि अचानक से इसके पास इसी सल्तनत के बादशाह का एक सिपाही आया और कहने लगा कि यहाँ पर जो हकीम साहब बैठते थे, बादशाह सलामत उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि इनके बेटे शहजादे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। किसी भी तबीब और हकीम इसका इलाज नहीं कर पा रहे। किसी ने बताया है कि यहाँ पर एक अल्लाह वाले हकीम हैं जिनके हाथ में बहुत शिफा है, बादशाह इन्हें बुला रहे हैं। इस लड़की ने जब ये सुना तो इसे बहुत अफसोस हुआ और कहने लगी कि हकीम साहब तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और शायद इन्हें आने में भी कुछ वक्त लग जाए। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चल पड़ती हूँ। दरअसल वो मेरे बाबा हैं और इन्होंने मुझे भी हिकमत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है।
अगर बादशाह सलामत चाहें तो मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। सिपाही ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलें। बादशाह सलामत को इस वक्त एक काबिल हकीम की शदीद जरूरत है। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल में आ जाते हैं। बादशाह सलामत जब इस लड़की को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की भला शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन वो लड़की सितारा इन्हें यकीन दिलाती है कि मैं भी सब जड़ी बूटियां बना सकती हूँ जो मेरे बाबा अल्लाह वाले हकीम बनाते हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें, हमें तो मामला समझ ही नहीं आ रहा। फिर इस लड़की को शहजादे के कमरे में लेकर जाया जाता है। शहजादे के हाथ की नब्ज को चेक करती है तो इसे पता चल जाता है कि शहजादे के साथ कोई बहुत ही संगीन मामला पेश आ रहा है, क्योंकि वो लड़की भी हकीम साहब अल्लाह वाले के साथ रहकर वो ज्यादा काबिल हो चुकी थी। इसने अल्लाह वाले हकीम से ये सब कुछ सीख लिया था। वो नेक लड़की शहजादे को चेक करने के बाद बादशाह सलामत के पास आती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में शहजादे से मुतल्लिक कोई बात करना चाहती हूँ। बादशाह सलामत सबको शहजादे के कमरे से निकाल देते हैं। तब वो नेक लड़की बादशाह को बताती है कि शहजादे को खाने में हल्के मिकदार का जहर खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म को खत्म कर रहा है। ये सुनकर तो बादशाह के होश ही उड़ गए और बादशाह को इस लड़की की बात पर भी यकीन आ गया, क्योंकि ये बात किसी भी हकीम की पकड़ में न आ सकी थी। और फिर बादशाह ने इस मामले पर सख्ती से एक्शन लिया और महल में तफ्तीश करवाई। तो महल का एक बावर्ची ही था जो बादशाह के दुश्मन के कहने पर शहजादे के खाने में जहर मिला रहा था। बादशाह ने इसी वक्त इस बावर्ची को कत्ल करवा दिया और नेक लड़की से गुजारिश करने लगे कि हमारे बेटे को बचा लीजिए, आप इसके लिए कोई भी ऐसी जड़ी बूटी तैयार करें कि इस जहर का असर इसके जिस्म से चला जाए। नेक लड़की ने बादशाह से कहलवा कर कुछ खास जड़ी बूटियां मंगवाई और इन जदीद जड़ी बूटियों से शहजादे के लिए एक खास दवा बनाई। देखते ही देखते शहजादा बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। बादशाह ने जब अपने बेटे को बिल्कुल सेहतयाब देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ और इसने इस लड़की का बेतहाशा शुक्र अदा किया और कहा कि आप मांगिए, आप हमसे क्या चाहती हैं, हम आपको महल, हीरे जवाहरात सब देने के लिए तैयार हैं। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाई है। लड़की खामोश रही, इसने कुछ ना कहा। शहजादे को भी जब ये पता चला कि मेरी जिंदगी एक नेक लड़की ने बचाई है तो शहजादा इससे मिलने का शौक रखने लगा। शहजादे ने जब इस लड़की को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। शहजादा पहली ही नजर में इस खूबसूरत लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। शहजादे ने ये बात अपने बादशाह को भी बताई। बादशाह सलामत को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बादशाह पहले ही इस लड़की की नीयत और फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। बादशाह सलामत जानते थे कि ये लड़की कितनी नेक और इबादत गुजार है, इसके हाथ में कितनी शिफा है। बादशाह सलामत ने निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इस लड़की को अपने पास बुलाया, इसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो हम अपने बेटे के लिए आपको पसंद करते हैं और अपने महल की बहू बनाना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि आपके वालिद कब तक आ जाएंगे ताकि हम बकायदा इनसे रिश्ते की बात कर सकें। ये बात सुनकर वो लड़की सितारा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। और फिर वो लड़की सारा मामला बादशाह को बता देती है, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत दिली दुख होता है। बादशाह कहता है कि आप फिक्र मत करें, आपकी जो भी कोई परेशानी है अब वो हमारी परेशानी है। इसके बाद सितारा को भी शहजादे से शादी पर कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि शहजादा था ही इतना खूबसूरत। फिर बादशाह बहुत ही धूमधाम से सितारा के साथ शहजादे की शादी करवा देता है और इस तरह से वो लड़की जो कि अब महल की रानी बन चुकी थी, वो खुशी खुशी बंदरिया को भी अपने साथ अपने महल में ले आती है। इससे शहजादे और बादशाह को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि इस बंदरिया ने इस लड़की को माँ बनकर पाला है। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत ही खुश था और वो लड़की भी अपने शौहर का साथ बहुत खुशी से दे रही थी। ऐसे ही 1 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह पाक ने शहजादे और इस नेक लड़की सितारा को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो नेक लड़की जाए नमाज पर बैठी हुई रो रही थी, अल्लाह से रोकर किसी चीज के लिए दुआ मांग रही थी। इतने में ही इसका शौहर शहजादा इसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि आप इतनी उदास क्यों हैं, आप क्यों रो रही हैं, क्या मुझे आपको खुश रखने में कहीं कोई कमी रह गई है? जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, आपने तो मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे सगे रिश्तों ने नहीं दिया। मैं तो बस ये सोचकर रो रही थी कि मेरा वो नेक अल्लाह वाला बाप आज भी इन जालिमों की कैद में है, मुझे बेटी बनकर पाला। इस पर शहजादा मुस्कुराया और कहने लगा कि फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि आज शाम को हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। वो हमारे बहुत ही पुराने कारोबारी साथी रह चुके हैं, लेकिन कुछ अरसे से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं इन्हें कौन सी ऐसी तबी बीमारी ने घेर लिया है जो इलाज करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं होती। आज वो शाम को महल में आ रहे हैं, क्योंकि अब्बा हजूर ने इन्हें बताया कि हमारी बहुत ही काबिल हकीमा है और हमारे महल के हकीम इन्हीं के ज़ेरे निगरानी हिकमत करते हैं, तो इन्हें भी जरा देख लेना कि इन्हें कौन सी ऐसी लामर्ज बीमारी लाहक हो गई है। इस पर इस लड़की ने कहा कि जी क्यों नहीं, मेहमानों की खिदमत करना तो हम पर फर्ज है। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है। ऐसे ही रात का वक्त भी हो गया। वो मेहमान आ चुके थे। मेहमानों को मेहमान खाने में बिठाया गया, खाने पीने का खूब एहतमाम किया गया। बादशाह के कहने पर जैसे ही इसकी बहू इनके सामने आने लगी तो अचानक से पर्दे के पीछे इसने इन मेहमानों की एक झलक देख ली। वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि इसका अपना सगा बाप, भाई और इसकी माँ थे जो सामने बैठे थे। इसे इसका बाप पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो बीमार हो चुका है। इतने में ही शहजादा अपनी बीवी के पीछे आकर खड़ा हो गया। कहा कि आप अंदर क्यों नहीं जा रही? शहजादी ने शहजादे से पूछा कि ये लोग कौन हैं और आप इन्हें कैसे जानते हैं? शहजादे ने कहा कि ये बहुत ही बड़े ताजर हैं
جو کہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے محل کے زیورات بھی یہی بناتے ہیں۔ میرے ابا اور ان کی بہت اچھی دوستی ہے، اسی لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہمارے ماہر حکیموں سے ان کا علاج کروا سکے۔ اور پھر ایک اور بات ہے جو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ خیر اس وقت وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہمان کھانا کھا چکے تھے۔ اب اس ظالم تاجر کو بادشاہ نے وہ دوائی بھی دی جو اس کی بہو نے اس کے لیے بنائی تھی۔ تاجر نے اس دوائی کو پیا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو اسے اپنے جسم میں کافی حد تک طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بیماری آدھے سے زیادہ ختم ہو چکی ہے۔ بیوی اور بیٹا بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے ایک ہفتے کا عرصہ گزر گیا۔ تاجر بادشاہ کی بہو کی بنائی ہوئی دوائی باقاعدگی سے کھا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تاجر بالکل صحت یاب ہو گیا اور پھر اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ تمہاری اور میری دوستی بہت عرصے سے ہے اور تمہاری بہو لگتا ہے کہ بہت ہی نیک عورت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں کتنی شفا رکھی ہے۔ میں تقریباً 1 سال سے بیمار تھا، نہ جانے کتنے حکیم طبیب سے علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا، لیکن تمہاری بہو نے ایک بار کی خوراک سے ہی مجھ میں اتنا فرق آ گیا اور میں صحت مند ہو گیا۔ میں اس پیاری بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری یہ بیماری ختم ہو گئی۔ میرے بادشاہ دوست تم بہت ہی خوش قسمت ہو جو تمہیں ایسی لڑکی بہو کے روپ میں ملی۔ یہ سن کر بادشاہ ہنستے ہوئے کہنے لگا اور تاجر سے کہا ارے نہیں دوست، شاید مجھ سے زیادہ کوئی اور خوش نصیب تھا لیکن وہ اپنی اس خوش نصیبی کو پہچان نہیں سکا۔ اتنے میں ہی بادشاہ نے شہزادے کو حکم دیا کہ جا کر ہماری بہو رانی کو لے کر آؤ، ہمارے مہمان ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادہ جب اس لڑکی کو ان کے سامنے لے کر آیا تو اسے دیکھ کر تاجر اور اس کے بیٹے کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو تاجر کی اپنی بیٹی تھی۔ تاجر حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی بادشاہ نے تاجر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہا کہ میرے دوست مجھ سے زیادہ جو خوش نصیب انسان تھا اور جس نے اپنی خوش نصیبی کو بد نصیبی میں بدل لیا وہ تم ہی ہو۔ میرے دوست بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور تم نے اپنی شان و شوکت بچانے کے لیے اس بچی کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ایک جانور ایک بندریا نے اس کی جان بچائی اور ماں بن کر اسے پالا۔ تم سے زیادہ تو اللہ نے اس جانور کو عقل عطا کی تھی۔ اتنے سالوں تک تمہاری بیٹی زندہ رہی لیکن تمہارے شان و شوکت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ کیا تمہیں اس بات پر بھی پتہ نہیں چلا کہ رزق دینے اور چھیننے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور بیٹیاں تو ویسے بھی رحمت ہوتی ہیں، ان کے آنے سے تو رزق میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور جب سے تمہاری بیٹی ہمارے محل میں بہو بن کر آئی ہے اللہ پاک نے ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی ہے اور تمہاری بیماری کے روپ میں تمہیں یہ سزا ملی۔ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے ہی تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں ٹھیک کروایا کہ تمہیں احساس ہو کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نیک لڑکی بھی یہ باتیں کھڑی ہوئی سن رہی تھی اور اچانک سے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو ہمیشہ ہی ماں باپ سے محروم رہی، میں تو یہ جانتی تک بھی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ میرے باپ نے مجھے خود سے دور کیا، ایک بے زبان بندریا نے مجھے ماں بن کر پالا، مجھے اپنا دودھ پلایا، ایک اللہ والے نیک انسان جنہوں نے باپ بن کر مجھے پیار دیا، لیکن آپ لوگوں نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اب تاجر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ بادشاہ نے یہ سب کچھ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلوانے کے لیے ہی کیا تھا۔ تاجر آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، دولت شہرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا لیکن اللہ پاک نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ ماں تو پہلے ہی یہ منظر دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جب دیکھا کہ باپ کا دل بھی پسیج گیا ہے تو آگے بڑھ کر اپنی بچی کو اس نے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ میں اس لمحے کا انتظار کئی مدتوں سے کر رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے کب میری بیٹی سے ملا دے گا۔ تاجر کا بیٹا جو کہ اس نیک لڑکی کا بھائی تھا وہ بھی آگے بڑھا اور اپنی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہنے لگا کہ میں بھی تمہارا گناہ گار ہوں بہن، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا۔ تاجر نے کہا کہ میں اس بے زبان بندریا سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے۔ پھر بندریا کو بھی لایا گیا، تاجر نے اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ بندریا یہ سب کچھ ایسے سمجھ رہی تھی کہ جیسے وہ خود بھی انسان ہو اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بادشاہ نے اس اللہ والے نیک بزرگ کو بھی قید سے رہا کروا لیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادے یہی چاہتے تھے کہ اس کے باپ کو اس کی غلطی کا احساس خود سے ہو، اسی لیے اس سب معاملے میں 1 سال کا وقت انہیں لگ گیا۔ اللہ والے کو محل میں بلایا گیا۔ وہ نیک لڑکی اپنے اللہ والے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی اور کہا کہ بابا میں آپ کے لیے بہت تڑپتی ہوں۔ اللہ والے نیک بزرگ نے بھی اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو خوب پیار دیا۔ اس کے بعد تاجر بادشاہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو میں دوبارہ سے اپنے گھر سے دلہن بنا کر رخصت کروں اور اپنی غلطی کو درست کروں۔ اس کے بعد تاجر اپنی بیٹی ستارہ کو گھر لے جاتا ہے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی دوبارہ شہزادے کے ساتھ کروا دیتا ہے اور اپنی چھوٹی سی نواسی کو بھی خوب پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیک لڑکی اللہ والے نیک بزرگ کو جو کہ حکمت کیا کرتے تھے اپنے ساتھ محل میں لے آتی ہے اور پوری عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے محل میں رکھتی ہے۔ اور بادشاہ نے اس بندریا کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت حجرہ بھی تیار کروایا ہوا تھا اور پھر ایسے ہی سب لوگ ہنسی خوشی مل کر رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیوں سے زیادہ ماں باپ کا احساس کوئی نہیں کرتا اور جانوروں میں انسانوں سے زیادہ احساس اور وفا ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہمیں یہ 2 بہت بڑے سبق سکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں اور فیملی میں بھی اسے شیئر کر دیجیے گا اور مزید ایسی ہی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔